الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لذکری، وقال اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ عماد الدین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا ایک منفرد جوڑ ہے جو پہلی دفعہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم کی کوشش اور محنت سے الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کی آج کل بڑی ضرورت ہے۔ یہ جوڑ جو ہے یہ خواتین کا جوڑ ہے، اور خواتین 50% سے زیادہ ہیں، کم از کم ہمارے اندازے کے مطابق 50% سے زیادہ ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ مرد کی جو دینداری ہے وہ خواتین کے تعاون پر منحصر ہے۔ اگر خواتین تعاون نہ کرے تو مرد کی دینداری گھر کے باہر تو ہو سکتی ہے، گھر کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ مسائل ہیں۔ پھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ یعنی بچوں کی تربیت جو ہے، بچے جو ہیں وہ سب سے پہلے ڈیپینڈنٹ جو ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماؤں پہ ہوتے ہیں، وہ ضائع مائیں جو ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہر طرح سے ہم لوگ یعنی اس پر مجبور ہیں کہ جو خواتین کی تربیت ہے یہ اس کا زبردست اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ غفلت ہے، یعنی خواتین کی تربیت سے بہت زیادہ غفلت ہے۔ مطلب ان کے بارے میں لوگوں نے کچھ خوش فہمیاں بنا لی ہیں، اور ان خوش فہمی میں یہ بھی کہ بس خود بخود سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، خود بخود ساری چیز ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو خواتین کی جو مطلب جو اصلاح کی جو محنت ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک کنسپٹ یہ بھی پایا جاتا تھا، میں نے کم از کم کتابوں میں پڑھا ہے، کہ خواتین کے بارے میں بعض حضرات کہتے تھے کہ بس یہ فرض روزہ نماز پڑھ لے، رکھ لے، کر لے، اور شوہر کے ساتھ بس ٹھیک رہے تو بس یہ کافی ہے ان کے لیے۔ یہ میری غلط فہمی بھی تھی، اور یہ غلط فہمی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے دور ہوئی کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جس کو جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت سے کام لینا لازم ہے۔ اگر کسی کی سستی کی وجہ سے اس صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، خواتین میں بڑی بڑی صلاحیت والی خواتین بھی ہوتی ہیں۔ اب ان کے اندر جو صلاحیت ہے اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ باتیں مجھے کیسے معلوم ہوئی؟ چونکہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ خواتین کے مطلب ہمارے سلسلے کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ خواتین مجھ سے زیادہ بیعت ہیں یا مرد زیادہ بیعت ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی۔ مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلا کہ خواتین مجھ سے زیادہ بیعت ہیں یا مرد زیادہ بیعت ہیں۔ تو بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ یعنی خواتین کا ہمارے سلسلے میں تعلق ہے۔ تو ان کی جو صلاحیتیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ کم از کم 3 باتیں ان میں ایسی ہیں جو مردوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ 3 باتیں۔ پہلی بات، ان میں انفعالیت ہے زیادہ، مردوں میں انفعالیت کم ہوتی ہے، یعنی تاثر جلدی لیتی ہیں اور زیادہ لیتی ہیں۔ ہاں جی، تو اگر آپ کوئی دین کی بات ان کے سامنے رکھیں تو جتنی جلدی یہ متاثر ہوتی ہے اتنی جلدی مرد متاثر نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہے کہ اچھے ماحول میں جا کر بہت جلدی اچھی ہو جاتی ہیں، اور برے ماحول میں جا کر بہت جلدی برے ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، جیسے لوہا بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے، بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان پر محنت مزید اس کی ضرورت پڑ گئی کہ ان کو اچھے ماحول میں رکھنا ہے، برے ماحول کی طرف نہیں جانے دینا۔ یہ ان کے ساتھ نیکی ہے
کہ برے ماحول کی طرف ان کو نہ جانے دیا جائے، کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ نقصان ہوگا، ان کا نقصان مردوں سے زیادہ ہوتا ہے اگر برے ماحول میں جائیں. تو اس وجہ سے ان کا جو ہے نا مطلب ان کو اس بارے میں عملے میں گائیڈ کرنا یا ان کو سمجھانا یہ بہت اہم ہوتا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرے میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ بہت اہم چیز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو. یعنی یکسوئی اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس یکسوئی بھی نہ ہو اور یکسوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہے. یکسوئی سے بہت زیادہ انسان کی صلاحیتیں نکل آتی ہیں. آپ دیکھ لیں سورج کی شعاعیں ہیں، اگر سورج کی شعاعوں کے سامنے آپ کاغذ رکھ لیں تو ٹھیک گرم ہو جائے گا، جلے گا نہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی لینز رکھ دیا اس کے درمیان اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے فوکس کر دیا، مطلب اس کاغذ کے اوپر، تھوڑی دیر میں وہ جل اٹھے گا. کیوں جلا ہے؟ آخر مطلب سورج تو وہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. درمیان میں صرف جو لینز آ گیا جس نے یکسوئی پیدا کی، یعنی وہ فوکس ہو گیا، مطلب ایک پوائنٹ کے اوپر وہ شعاعیں جتنی تھی وہ فوکس ہو گئی، بس وہ اس نے جلا دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی یکسوئی کے ساتھ کام کرتا ہے تو بہت جلدی اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے سے ہم نے انداز لگایا تھا اور وہ بالکل سچا ثابت ہوا. اور کیا ہے، مرد سالوں محنت کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ جو قلبی ذکر جاری نہیں ہوتا، محسوس مطلب ان کو محسوس اتنا جلدی نہیں ہوتا. اور عورتوں کا عموماً 40 دن کے بعد ہو جاتا ہے. 40 دن نہیں تو 3 مہینے کے بعد ہو جاتا ہے. تھوڑی دنوں میں مطلب وہ جو ہے نا گویا کہ وہ یعنی وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ یکسوئی کی بات ہے. مطلب ان میں یکسوئی چونکہ ہے، لہٰذا ان کی یکسوئی کی علامت ہے کہ دیکھو اس وقت مجھے وہ نہیں دیکھ رہی لیکن سن رہی ہیں. مردوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے آپ کہ آپ کو دیکھیں گے نہیں اور آپ کو سنیں گے. ہم نے اجتماع میں دیکھا ہے، ریونڈ کے اجتماع میں، کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو سن رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ذرا دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اجتماع میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان کے یکسوئی تب ہوگی جب سامنے مطلب وہ دیکھ رہے ہوں گے. عورتوں کے لیے بات نہیں، وہ اگر آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گی تب بھی نیچے دیکھ کر سن رہے ہوں گی. مطلب ان کی عادت ہے اور یہ اچھی عادت ہے. تو مقصد میری یہ کہ یہ جو چیز ہے کہ یکسوئی ان میں. تیسری ان میں بہت بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے لیکن بہرحال ان کی کوالٹی ہے. وہ یہ ہے کہ عورتوں کو نہ نبی بنایا گیا ہے اور نہ ان کو شیخ بنایا جاتا ہے. ہاں جی، یہ راستہ ان کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ ان کے ساتھ اپنے کچھ اور چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے مطلب جو ہے نا ان کو اس کام کی طرف وہ نہیں دیا جاتا. مجھ سے ایک خاتون نے پوچھا، جس وقت یہ شہادت کا قانون ضیاء الحق کے دور میں چل رہا تھا نا، تو مجھے کہا شاہ صاحب یہ مردوں کے جو ہے نا وہ ایک گواہی کے مقابلے میں عورتوں کے 2 گواہی چاہیے ہوتے ہیں، مطلب ان کی آدھی گواہی ہے. مطلب گویا کہ اس نے ایک اعتراض کی صورت میں کہہ دیا نا. میں نے کہا جن کا گواہی پوری ہے کیا وہ گواہی دیتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، مرد گواہی دیتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مکلف نہیں کیا تو آرام سے گھر بیٹھ جاؤ، تم ایسی چیزوں میں کیوں پڑتی ہو جس کا تمہیں نقصان ہی ہے. ہاں البتہ جس گواہی میں آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کی پوری ہے. کیوں مفتی صاحب ایسے ہی نا مطلب یہ کہ جو گواہی مطلب خواتین سے متعلق ہے اس میں ان کی گواہی پوری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار نہیں بنایا ہوا، تو یہ خوش قسمتی ہے. تو یہ نہ نبی بنی اور نہ جو ہے نا مطلب ان کو شیخ بنایا جاتا ہے. اس وجہ سے جو بھی خاتون بیعت ہوتی ہے اس کا خلافت کا تصور کبھی آ ہی نہیں سکتا. تو وہ اس سلسلے سے ماشاءاللہ مستغنی ہے. جب مستغنی ہے تو ان کو رکاوٹ بھی نہیں ہے. اور مردوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اول تو اس طرف آتے نہیں، اور جب آتے تو بہت جلدی ان کو شیطان دل میں ڈال لیتا ہے کہ تمہیں تو خلیفہ بننا چاہیے. اگلے خط میں آپ کے لیے خلافت آ رہی ہوگی. اب جب خط آتے بیچارے کو پریشانی سے ہو جاتے ہو، یار یہ تو مجھے خلافت ابھی نہیں ملی. تو یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. تو یہ جو چیز ہے مطلب مردوں کے ساتھ جو کمزوری ہے یہ عورتوں میں نہیں پائی جاتی، مطلب ان کو اس میں نہیں مبتلا کیا گیا، نتیجتاً وہ ماشاءاللہ فارغ ہیں اس چیز سے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ دین کی طرف آنا چاہے تو بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ آئیں گی، بہت زیادہ کام کریں گی. میں آپ کو صرف 2 خواتین کا واقعہ سناتا ہوں، یہ پورا تو نہیں سناتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے.
ایک خاتون جو تھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پہ ماشاء اللہ اس نے توبہ کیا تھا. رنڈی تھی اور وہ حضرت جو ہے نا وہ ایک دن وعلیکم السلام، ان کے جو ہے نا وہ طریقہ ہوتا تھا حضرت کا کہ وہ جگہ جگہ جا کے بیانات کیا کرتے تھے. ان کے بیانات بڑے مؤثر ہوتے تھے اور لوگ دور دور سے سننے کے لیے بھی آتے تھے. اور حضرت کو بہت زیادہ ماشاءاللہ اس بات کا ولولہ تھا کہ بات کو سب تک پہنچا دیا جائے. تو ان کے اوپر حملے بھی ہوتے تھے، قاتلانہ حملے ہوتے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ باڈی گارڈ وغیرہ، ایسے باڈی گارڈ جو کہ یعنی حضرت کو نظر نہیں آتے تھے، یعنی حضرت کے مشورے کے بغیر جو انتظامیہ تھا ان کی طرف سے باڈی گارڈ ہوتے تھے کہ وہ خیال رکھے کہ حضرت کس طرف جا رہے ہیں اور کہیں مسئلہ تو نہیں ہے. تو رات کو نکلے حضرت، کہاں نکلے؟ وہ کوچہ جو تھا ڈنڈیوں کا اس طرف نکلے. اب جو باڈی گارڈ ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت پہ تو وہ نہیں تھا یعنی شک، لیکن اگر اس وقت کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس کو صفائی دو گے؟ تو ایسا ہوا کہ وہ چلے جا رہے تھے. وہاں جا کے دروازہ کٹکھٹایا اس رنڈی کا. وہاں اس فنکشن تھا، اسی بہت ساری رنڈیاں ادھر جمع ہوئی تھی، اسی پوری شہر کی فنکشن تھا. تو اندر سے خادمہ آئی، نہیں کون؟ انہوں نے کہا فقیر. میں صدا لگاتا ہوں. تو انہوں نے اندر سے کچھ چیز کھانے کی بیچ دی. انہوں نے کہا نہیں، میں جب تک صدا نہ لگاؤں اس وقت تو کوئی چیز لیتا نہیں. تو انہوں نے جا کر اپنے مالکہ سے کہہ دیا. تو انہوں نے کہا ان کو بھی شوق تھا بھائی کیا شغل میلہ ہے، لے آؤ، کیا کہیں گے. اب انہوں نے ڈاٹا باندھا ہوا تھا کہ حضرت کا تو سب جانتے تھے، ڈاٹا باندھا ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا. اندر گئے تو جیسے ہی اپنا ڈاٹا کھول دیا تو رنڈیوں کو پتہ چلی تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اوہ کوئی ادھر بھاگ رہی، کوئی ادھر. کہتے نہیں میں تمہارے لیے آیا ہوں، بیٹھو سب بیٹھو. ہاں جی، سب کو بٹھا دیا اور ماشاء اللہ واز شروع کیا. اور واز سبحان اللہ، قال اللہ قال رسول. ان کے زبان پہ جب قرآن ہوتا تھا اس کی بات ہی الگ ہوتی تھی. تو خیر ایسا ہوا کہ وہ رنڈیا جو تھی وہ ظاہر میں نے باہر سے عرض کیا نا کہ متاثر تو جلدی ہوتی ہے. ان نے رو کے اپنا حال ادمو کر دیا، اپنے بال نوچنے شروع کیے. اور وہ بہت سارے رنڈیوں نے توبہ کر لیا، حتیٰ کہ وہ جو مالکن تھی وہ جو گھر کی، اس نے بھی توبہ کر لیا. اور اس سے کہا کہ تو نے ابھی شادی کرنی ہے؟ اس نے کہا کس کے ساتھ؟ جی فلاں کے ساتھ. کدھر ہے وہ؟ جی فلاں جگہ پر. تو ان کو بلایا، ان سے کہا اپنی شادی کرنے. جی ان کی شادی بھی کر دی. اسی وقت پار ہو گیا حضرت. اب حضرت جب باہر نکل رہے تھے تو باڈی گارڈ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہوں، بس صرف ایک درخواست کرنی ہے، خدا کے لیے اپنے خاندان کا عزت رکھ لیں. یہ اگر آپ کو کسی نے اس وقت دیکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ بے شک پاک ہیں لیکن لوگ تو نہیں سمجھیں گے. انہوں نے کہا پگلے، کون سے مقام کی، کون سے پاکی کی بات کر رہے ہو؟ میرا مقام تو اس وقت ہوگا جب کوئی مجھے گدھے پہ الٹا سوار کریں گے اور میں گلے میں مالا اڑیوں کا ڈالیں گے اور میں اوپر تھوکیں گے اور گالیاں دیں گے اور میں کہوں گا اللہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا. یہ جو ہے نا مطلب میرا مقام ہے. تو وہ جو مالکن مسلمان مطلب جو توبہ طائب ہو گئی تھی، وہ باقاعدہ جب وہ جو جہاد ہو رہا تھا اس جہاد میں ماشاءاللہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور ان کے لیے کھانے پینے کے بندوبست کیا کرتی. دوسرے جو رنڈی جو مطلب وہ دوسری رنڈی وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر وہ جو ہے نا وہ توبہ کر چکی تھی. اور وہ ایسا تھا کہ وہ جا رہی تھی مطلب حضرت گھوڑے کے اوپر سوار. تو کسی جگہ گھوڑا کرے کیا تو دیکھا گھوڑا نہیں چل رہا. تو نیچے دیکھا تو ایک عورت ہے، اس نے گھوڑے کے پاؤں کو جو ہے نا اپنے میں لیے ہوئے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور رو رہی ہے. کہتے ہیں اے سوار کیا مجھے توبہ کراؤ گے؟ تو نے کہا تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. تو پھر جو ہے نا اس نے کہا بالکل. تو کہاں پر کس سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ پر ہے. تو اچھا اس کو بلایا اس کی شادی کروا دی. یہ دو بھی مطلب انہوں نے توبہ کر لیا. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ جب آپ نے توبہ کیا تو اس وقت آپ کی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ پہاڑ کے اوپر رکھ دے تو پہاڑ نیچے دب جائے. ایسا ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا تھا. یہ عورتوں کی بات ہے.
عورتوں میں جب تبدیلی آتی ہے پھر پوری آتی ہے. ہاں جی، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا، ہمیں محنت تو کرنی ہے نا، بغیر محنت کے تو کچھ بھی نہیں ملتا. ہاں جی، تو یہ جو چیز ہے مطلب جو ہمارا جوڑ ہے، اس کا مسئلہ بنیادی مقصد یہی ہے. اسی وجہ سے ہم نے زیادہ نہیں رکھا، مطلب دیکھیں 3 گھنٹے پورے مہینے میں 3 گھنٹے. اب پورے مہینے میں 3 گھنٹے ہمارے مردوں کا یعنی ہفتے میں ایک جوڑ ہوتا ہے جو اس سے زیادہ دیر کا ہوتا ہے. ہاں جی، لیکن مرد ہے وہ آزاد ہے نسبتاً. عورتوں کا گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو اتنی دیر کے لیے تو ہم گھر سے نہیں نکلوا سکتے. تو اس وجہ سے ان کو لمیٹڈ انداز میں مطلب ان کا جو اتنا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ مفید ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی باقاعدگی کے ساتھ اس میں آیا کرے تو انشاءاللہ العزیز مفید ہو جایا کرے گا. ابھی الحمدللہ آپ لوگوں نے جو عنوانات ہیں اس کے اوپر آپ نے بات سن لی. مثلا نماز کی بات ماشاءاللہ ہوئی ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کا جو تحفہ ملا ہے ہمیں معراج شریف کے موقع پہ. یعنی معراج شریف میں جو ہے نا ہماری نماز فرض ہو چکا ہے، 5 نمازیں فرض ہو چکی ہیں، اور اس کو فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین. معراج کے موقع پہ آیا ہے، اور جو اس نماز کو صحیح طور پہ پڑھے گا تو اس کو روحانی معراج حاصل ہو سکتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک کا تعلق اس کو حاصل ہو سکتا ہے، اور ایسی چیزیں اللہ پاک ان پہ کھول سکتے ہیں اس دنیا میں جو ویسے نہیں کھول سکتی. ہاں جی، اور یہ جو مجاہدہ ہے یہ 5 وقت کا مجاہدہ ہے. استقامت کے ساتھ اگر کوئی اس کو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز یعنی اللہ جل شان اس کے اوپر پورے دین کا مطلب جو ہے نا وہ صحیح سہولت کے ساتھ چلنا یہ آسان کر لیں گے. لیکن اس کا خیال رکھنا. خیال کیسا؟ نماز کے 2 طرح کا خیال ہے. پہلے طرح کا خیال تو مفتی صاحب آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب کے گھر والوں نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ اس کے مسائل کا خیال رکھنا. یعنی اس میں کوئی ایسی غلطی نہ کرنا جس سے نماز ٹوٹ جائے یا نماز مکروہ ہو جائے، مکروہ تحریمی ہو جائے. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے پاکی کے لحاظ سے، اپنے جس کو کہتے ہیں مطلب جو اس میں ارکان ہے اس کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے. یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے نماز متاثر ہو کر خراب ہو جائے. تو یہ نماز، کیونکہ درمیان میں اگر نماز خراب ہو گیا تو اب مثال کے طور پر چوری ہے، چوری کند ہو گئی تو پھر تو چوری کا کام نہیں کرے گی نا. مطلب ظاہر وہ تو چوری ہے لیکن وہ کند چوری ہے. اس طریقے سے نماز اگر پوری طور پہ صحیح طور پہ نہیں پڑھی گئی تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر وہ صلاحیت تو نہیں رہی نا جو صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ اس کے اندر صلاحیت یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز بے حیائی کی باتوں سے، منکرات سے لوگوں کو روکتی ہے. ہاں جی، اور اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے. اب یہ جو بات ہے کہ اگر نماز کا کوئی اپنا جانچنا چاہتا ہے کہ میری نماز کیسی ہے تو اپنے اعمال کو دیکھے. اگر ان کے اعمال میں گڑبڑ ہے تو سمجھ لو کہ نماز میں گڑبڑ ہے. یعنی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نماز ان کی صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ رہی، جو اثر بھی صحیح نہیں کر پہنچا رہا ہو، جو دوسری چیز بھی. اب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے باہر جا کر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے باہر جا کر دھوکہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ظاہر مطلب ہے کہ یعنی چغلی اور اس طرح. اب یہ نماز کم از کم فرض درجے میں تو ہو جاتی ہے، یعنی اس کی نماز کا تو نہیں پوچھ، لیکن اس کے اوپر جو اثر ہے مطلب کوئی اثر تو متاثر ہو گیا نا، اثر بھی متاثر ہو گیا، اجر بھی متاثر ہو گیا، دونوں چیزیں متاثر ہو گئی. تو لہٰذا اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ نماز ہم صحیح طور پہ پڑھیں. ایک بات. دوسری بات جو اس میں بہت عام ہے کہ اس کے اندر جان ہو، یعنی اعمال پورے کے پورے ہو لیکن جان نہ ہو تو پھر مثلا اس کی نیت ہی صحیح نہ ہو. ویسے عرض کرتا ہوں اگرچہ نیت صحیح نہ ہو. نیت کیا ہے؟ مثلا نیت دنیا کی ہو، ریا ہو اس میں. ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ پھر اس کا وہ چیز تو نہیں ہوگا نا، پھر تو اس کا وہ فائدہ تو نہیں ہوگا. تو اب یہ کہ اس کے اندر پھر ایسی بات ہو کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اللہ کے لیے ہے تو تم نماز ایسے پڑھ لو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کو کیفیت احسان کہتے ہیں. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حدیث جبریل میں مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. مطلب یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ، تو عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور
اگر ایسا نہیں تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو سارے لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ ایمان کے لحاظ سے تو کم از کم ہمارے کو پتہ ہے کہ اللہ میں دیکھ رہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے. البتہ ایسا ہے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے. اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت وہ چیز جو کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں حجاب ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمارے اور ہمارے درمیان ہمارے اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہے، کون سی چیز ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے جو نفس کی وجہ سے، وہ یہ حجاب ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ جو ہے نا وہ دا نفس کو تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے میرے پاس آ جا. تو یہ واقعتاً ایسی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا ہے، نفس کی بات ماننی چھوڑ دی، تو بس پھر اللہ ہے. پھر اس میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ جو حجاب ہے درمیان میں، اس حجاب کو دور کرنے والی بات ہے. پھر یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے ان تعبد اللہ کا. کیوں دیکھو نا، کوئی چیز کو اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو کوئی حجاب ہوگا نا، کوئی حجاب ہوگا، اس حجاب کی وجہ سے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اگر یہ حجاب دور ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ یعنی اللہ پاک کو مطلب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ جب لیٹتے تھے تو ان کے پیر ذرا مڑے ہوتے تھے. تو کسی نے ویسے پوچھ لیا کہ حضرت آپ پیر سیدھے کیوں نہیں کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے. اب دیکھو نا ان کی حالت ہر وقت یعنی کو ہے کہ وہ اس کو نہیں. صحابہ کرام بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم حمام میں کیسے کپڑے اتاریں؟ اللہ پاک دیکھتے ہیں. ہاں جی، مطلب یہ چیز ان کے یعنی ایسی مطلب تھی کہ جیسے مطلب ہر وقت مطلب ان کو اس کا احساس تھا. تو یہ جو بات ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ حجاب دور کرنا پڑے گا. اگر وہ حجاب دور نہیں ہے تو اگر سوچتا کوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے میں واقعی مجھے حاصل ہے تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، دعویٰ ہی ہے. دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب اصل چیز تو اگر نہیں ہے تو دعوے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جی، تو ہمیں اس بات کو حاصل، اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس. اگر اصلاح نفس کسی کی نہیں ہوئی تو یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں جی، دعویٰ حاصل ہو سکتا ہے لیکن اصلاح نفس نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو ہے نا مطلب ہمیں کیا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس نفسوں کی اصلاح کر لیں. نفسوں کی اصلاح کے بعد پھر کیفیت احسان مل سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا جو موضوع آپ حضرات نے چھیڑا ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، اور وہ ہے پردے کی اہمیت. خواتین کے جو سب سے بڑی جو جس کو کہتے ہیں نا وہ قیمتی متاع ہے وہ عفت ہے. اس سے بڑی چیز خواتین کے پاس کیا ہے؟ ہاں جی، وہ عفت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اس چیز میں بہت زیادہ آگے تھی، حیا میں بہت زیادہ آگے تھی. حتیٰ کہ یہ جو خواتین کے جو جنازوں کے اوپر جو بنا ہوتا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو پردہ جو بنا ہوتا ہے نا، یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی نے ان کے فرمائش پہ ان کے لیے بنایا تھا بعد میں. کیونکہ حضرت ان کو جو ہے اتنے زیادہ حیا کا ہوتا کہ انہوں نے وصیت کی تھی میرے جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائے جائیں. ہاں جی، اور پھر مطلب ان کے لیے وہ بھی بنایا گیا. تو بہت زیادہ مطلب حیا والی بات تھی ان کی. تو ایسی مطلب جو ہے نا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے ہم ان کو ساتھ سب محبت کرتے ہیں. ہماری ماشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صاحبزادی ہے، وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. تو پھر مطلب ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ملنا چاہے، یہ ان کی حیا اتنی زیادہ ہے، یعنی آپ اندازہ کریں ابھی بھی برزخ میں، کہ وہ کبھی بھی غیر محرم کو خواب میں نہیں آ سکتی. یعنی یہ بات ابھی تک قائم ہے کہ غیر محرم کو خواب میں نہیں نظر آ رہی ہے. اپنے اولاد کو نظر آتی ہے، مثلا کوئی جو سادات وغیرہ ہے جو بھی جو ان کے اولاد میں ان کو نظر آ جائے گی، لیکن وہ غیر محرم کو نظر نہیں آئے گی. یہ سلسلہ ان کا ابھی تک الحمدللہ جو ہے نا مطلب چل رہا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے ظاہر ان سے فیض لینا ہے اور ان کی طرح بننا ہے تو جو ان کا خاص صفت ہے ان کی خاص صفت میں ان کا اتباع تو کرنا ہے نا. تو کیا ہے
وہ ہے ماشاءاللہ حجاب. حجاب کو لوگ معمولی سمجھنے لگے ہیں. اصل میں یہ کیا ہے؟ جو عورت باہر جاتی ہے، میں زیادہ ڈرانے والی باتیں نہیں کروں گا، میرے خیال میں ہو چکی ہوں گی، صرف میں ٹچ کرنے والی بات کروں گا. ہاں جی، کہ وہ جب عورت کئی باہر نکلتی ہے خوشبو لگاتی ہے، وہ خوشبو جو دوسروں کو پہنچے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مگر فرشتے ان پہ لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو خوشبو اگر چپ ہوا ہے پھر بھی اس کے ساتھ، یعنی لوگوں کو موقع دینے کو اس کی طرف دیکھا جائے، تو جو خود مطلب بن ٹن کے باہر نکلیں ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ مطلب اس کے بارے میں تصور کر لیں کہ ان کی صورتحال کیا ہوگی. اس وقت اس حد تک جہالت ہے اس مسئلے میں کہ بوڑھی عورتیں تو پردہ کریں گی، ان کی نواسیاں پوتیاں ان کے ساتھ ہوں گی، وہ بے پردہ ہوں گی، یہ ان پہ پردہ واجب ہوگا، لیکن وہ بے پردہ ہوں گی. اور بوڑھی عورتیں جو ہے نا مطلب اس نے پردہ مطلب کیا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے وہ پردہ دار چلی آ رہی تھی ان کا معاملہ، لیکن اپنے جو مطلب اولاد ہے ان کے اوپر وہ اس کو نہیں چلا سکی ہوگی. یہ اس قسم کے مسائل ہیں. تو یہ میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں. اچھا دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ بات بھی مجبوراً میں کر رہا ہوں کیونکہ یعنی بات پہنچنی چاہیے والی بات، کہ اکثر عورتیں کہتے ہیں کہ اگر ہم یعنی عورتیں پردہ کریں گے تو پھر کون پوچھے گا، مطلب کوئی اس قسم کی بات مطلب وہ ماڈرن نہیں ہے جو بھی. تو یاد رکھو جس قسم کی ہوگی اس قسم کے لوگ ملیں گے، پھر رونا نہیں ہے. جس قسم کی ہوگی، جس قسم کی دکھائیت ہوگی اسی قسم کے لوگ ملیں گے، پھر رونا نہیں ہے. ہاں جی، پھر کہتے ہیں ایسا ہوا ایسے ہو، دوسرے عورتوں کے ساتھ ملتا ہے اور یہ کرتا ہے. بھئی آپ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اور خود اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ جو ہے نا مطلب ہاں تو پہلے سے اگر وہ اس طرح ہے تو پھر آپ ان سے کیا گلہ کریں گے؟ ہاں جو پاک لوگ ہوں گے الطیبون للطیبہ، ہاں جی جو ہاں والطیبون للطیبہ، تو وہ جو ہے نا مطلب جو پاک لوگ ہوں گے وہ پاک لوگوں کی چاہیں گے. نتیجتاً پھر کیا ہوگا؟ ان کا اخلاق، ان کا طریقہ کار. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شادی میں مال کو بھی دیکھا جاتا ہے، جمال کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے دیکھنے کی؟ وہ بالکل دین ہے، سیرت ہے، مطلب وہ دیکھنا چاہیے. لوگ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مالدار ہو، تو مالدار میں سے تو پھر آپ کو ملیں گے جو جس قسم کے ہوں گے تو وہ ہوں گے. ایک اور بات بھی میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس فورم پہ میرے خیال میں شاید وہ مفید ہوگا. بہت سارے مکانوں کے اندر یعنی گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جب بچی شادی کے قابل ہو جاتی ہے تو اگر ان کا رشتہ آتا ہے کہتے جب وہ پڑھ رہی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے، تو پڑھنا کس وقت تک ہوتا ہے؟ ظاہر اگر کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن تک جاتے ہیں 23-24 سال تو عمر جاتی ہے اس وقت تک، وہ عمر تو اس وقت گئی. اب اس میں دو نقصان ہو گئے، ایک تو عمر چلی گئی، ہاں جی، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ اس لیول کا ہو گیا. اب ان کے لیے کوالیفائڈ مرد ان سے زیادہ تعلیم والے ہوں گے، ان کے ساتھ جو چل سکے گی، اس سے کم تو سارے نکل گئے نا، تو چانس تو بہت کم رہ گیا. اب ان کے لیے وہ چانس بند نہیں ہے، وہ کم والوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے وہ چانس کم نہیں ہے، اور آپ کے لیے چانس کم ہو گیا تو کس کا نقصان ہو گیا، کس کا بھلا ہو گیا؟ عورتوں کے لیے نقصان ہوا نا. تو یہ چیز مطلب جو ہے نا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شادی کی عمر میں پھر شادی کروانی چاہیے بچے کی. آپ ان کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ کروا کر ان کے گھر کو اگر آپ جہنم بنا دیں، کیونکہ ان کا ذہن اونچا ہوگا، جب ذہن اونچا ہوگا اپنے میاں کے ساتھ چلے گی نہیں تو لڑے گی تو مسئلہ خراب ہوگا. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر تباہ ہوں گے. ہاں یہ سلسلے آج کل چل رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پاس یہ چیزیں آتی ہیں، مطلب میں سامنے کی باتیں کر رہا ہوں، دوسرے لوگ سننے کی باتیں کر رہے ہوں گے، میں تو سامنے کی باتیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس تو یہ چیزیں آتی ہیں. تو اس وجہ سے میں ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دو مطلب جو ہے نا استانیہ تھی کراچی میں، ان کا میرے ساتھ اصلاحی سلسلہ تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے میسج کیا کہ میں 33 سال کی ہو گئی ہوں اور میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. ہاں 33 سال کی.
میں نے کہا کہ وظیفہ تو بعد میں دیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے آپ کو ایک نصیحت نہ کروں؟ کہتے ہو کر لیجئے۔ میں نے کہا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لائن ہے، ایک لائن میں لاکھوں لڑکیاں کھڑی ہیں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے تعلیم کے لحاظ سے، کوالٹیز کے لحاظ سے، جیسے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، لاکھوں، اس طرح ایک دوسرے قطار میں لاکھوں لڑکے کھڑے ہیں اسی انداز میں۔ کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ وہ 2000 پوزیشن پہ کھڑی ہے اور وہ کہتے ہیں 1 نمبر پوزیشن لڑکا مجھے مل جائے، تو ملے گا؟ ہاں جی، کہتے نہیں، اور ساتھ ہی کہتا آئی انڈرسٹینڈ، یعنی مجھے بات سمجھ آ گئی، یہ کہہ دیا مجھے بات سمجھ آ گئی، اور 1 سال کے اندر اس کی شادی ہو گئی، اور ماشاءاللہ بہت کامیاب شادی چل رہی ہے الحمدللہ۔ جب میں کراچی جاتا ہوں تو ان کے ہاں بھی وہ بھی بلاتے ہیں، وہ خوش ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں یہ بات ہے، پھر تقریباً سال کے بعد اس کی دوسری جو جڑواں بہن تھی اس کا بھی آیا کہ جو ہے نا مطلب یہ اب مجھے بھی کچھ بتا دیں، ان کو میں نے وہی بات بتا دی کہ ان کی جڑواں بہن تھی، ان کا بھی شادی ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ مسئلہ پنسا ہوا ہے کس چیز میں؟ مس انڈرسٹینڈنگ میں۔ اس چیز میں پنسا ہوا ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں وہ کوئی اور چاہتا ہے، اس کی اپنی پرائرٹی ہے، تمہاری اپنی پرائرٹی ہے، لہٰذا کیسے میچنگ ہوگی؟ میچنگ تو ہوگی نہیں۔ تم اپنے جیسوں کو چاہو پھر بات بنے گی۔ غریب غریب کو چاہے، مالدار مالدار کو چاہے۔ مالدار اگر مطلب جو ہے نا وہ یعنی لڑکا ہے تو غریب لڑکی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، لیکن مالدار لڑکی غریب لڑکے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ اس طرح زیادہ ایجوکیشن والی لڑکی کم ایجوکیشن والے لڑکے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ ایک پی ایچ ڈی لڑکا ان پڑھ لڑکی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے نظام اس طرح بنایا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا، ورنہ بعد میں رونا ہوتا ہے، بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے ماشاء اللہ کا شکر الحمدللہ، حدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میری جو بچی تھی وہ بورڈ میں سیکنڈ آئی تھی، اور ان کا جو ہے نا مطلب ہے کہ پورا تقاضا تھا ان کے انسٹیٹیوٹ کا کہ ان کو ہم پڑھا دیتے ہیں اور بہت پڑھاتے ہیں جلدی، یہ مطلب گویا کہ ان کا نام بن جاتا تھا نا۔ وہ تو میں نے کہا نہیں، اس کی شادی کی عمر ہے، میں تو اس کی شادی کرواؤں گا، اب اس وقت اور کچھ نہیں، بس شادی کروانا ہے۔ تو الحمدللہ ان کی شادی ہو گئی، الحمدللہ خوش ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ مقصد میرا یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہمیں نہیں غلط ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا یہ پکے جس کو کہتے ہیں پتھر کے لکیر ہیں، اب ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جو ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، ورنہ پھر کیا ہے، وہ کہتے ہیں حقائق اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، وہ ہمیں اس کے مطابق کرنا، ہمیں اس کے مطابق مطلب ہونا پڑے گا۔ بہرحال تیسرا جو عنوان ہے وہ کیا تھا؟ ایک تو زبان کی حفاظت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے نا یہ ایک چھوٹا سا عضو ہے، یعنی جسم کے باقی اعضاء بڑے بڑے بھی ہیں نا، یہ جسم کے اعضاء میں چھوٹا عضو ہے، لیکن بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ شر اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ تلاوت کرتے ہیں بھی زبان سے کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں بھی زبان سے کرتے ہیں، آپ کوئی خیر کا کلمہ بتاتے ہیں کسی کو وہ بھی زبان سے کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم وغیرہ دیتے ہیں کسی کو وہ بھی زبان سے کرتے ہیں، لیکن چغلی بھی زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ بھی زبان سے بولے جاتے ہیں، غیبت بھی زبان سے کی جاتی ہے۔ اب انسان کی اگر اصلاح نہ ہو تو اس کے جتنے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے غلط استعمال ہو رہے ہوں گے۔ ہاں جی، تو اب زبان جو اتنا یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی اہم جز ہے، یہ اگر غلط استعمال ہو رہا ہوگا تو ہم اپنے لیے پورا ایک شر کا انتظام انسان کر رہا ہوگا، مسلسل شر اس سے نکلے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کے لیے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی بھی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو ایک یعنی اس کو اچکنے والا موجود رہے گا۔ کون سی آیت ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، مطلب وہ بالکل وہ اس میں ذرہ بر بھی وہ نہیں ہوتا،
بس جیسے زبان سے نکلا اور بس وہ نکل گیا. اگر برا ہے اچھا ہے, اور اگر برا ہے تو انتظار, مطلب وہ دیکھیں گے, لیکن مال نوٹ کر دیتے کہ جو ہے نا وہ اوپر نہیں بیچتے لیکن نوٹ کر لیتے. اب یہ جو چیز ہے ہمیں اپنے زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا. اس کے لیے ایک قانون بنایا ہے, حدیث شریف میں بتایا گیا ہے, من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بہت ساری باتیں ہماری فضول ہوتی ہیں, تو جو چپ رہتا ہے وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور بہت ساری کمزوریاں بھی چپ رہنے سے محفوظ رہتی ہیں, بچت ہو جاتی ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, وہ سوال نہیں کرتے تھے, مطلب ظاہر ہے. تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بھی سوال کر لیے کر, لوگ سوال کرتے آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ کروں گا. اب حضرت کچھ مسئلہ بتا رہے تھے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر ایسا کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ اگر سورج غروب نہ ہو جائے تو پھر حضرت نے کہا آپ خاموش رہے تو اچھا ہے, آپ کی خاموشی زیادہ بہتر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتے ہیں نا, جو لوگ ذرا تھوڑے سے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں, تو وہ مثلا انگریزی نہیں جانتے اور انگریزی بولنا چاہتے ہیں. سرٹیفکیٹ کہتے ہیں اس طرح, مطلب کچھ اور بول لیں گے. ہاں, تو خواہ مخواہ لوگوں کو ہنسنے کا, بھائی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ انگریزی بولنے کی, اپنی زبان بولو. یہ تھے علی خان, وہ جو وائس چانسلر تھے, ولی خان کے جو ہے نا بھائی تھے نا, وہ انگریز جب بولتے تھے اس میں ایک لفظ کسی اور زبان کا نہیں ہوتا تھا, اور جس وقت پشتو بولتے تھے تو ایک لفظ انگریزی کا نہیں ہوتا تھا. بالکل مطلب صاف پشتو مطلب بولتے تھے, جیسے گاؤں کی پشتو ہوتی ہے اس طرح پشتو بولتے تھے. تو مطلب یہ کہ ہم اس کو کیوں ہم مطلب تبدیل کریں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ بلا وجہ خواہ مخواہ احساس کمتری کی وجہ سے یہ نہ کریں. مثلا عالم نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو عالم ظاہر نہ کرے, انگریزی نہیں آتی تو اپنے آپ کو ظاہر نہ جاننے والا ظاہر کر دے. مطلب جو چیز جس درجے پہ ہے اسی درجے پہ. تو اس لیے فرمایا من صمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ بہتر رہا. وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو, اور یہ اچھا قانون ہے. واقعتاً پہلے سوچو میں جو بات کر رہا ہوں آخر وہ مطلب اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو قانون تو بہت اچھا ہے, لیکن اس قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ اگر ایک انسان بے تکان بول رہا ہو تو کیا اس میں اس کو سوچنے کا موقع ملے گا؟ وہ سوچ ہی نہیں سکتا, وہ تول ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے خاموشی, جس کو عادت ہوتی ہے نا خاموشی, وہ اس میں سوچ لیتا ہے, تول لیتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کیا یہ بات مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے. اس کو اچھا خاصا موقع مل جاتا ہے. پھر جب بات کرتا ہے تو وہ بات اچھی ہوتی ہے, مطلب اس کو یعنی ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے کچھ طریقہ کار طے کر لیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نفس ہے نا, نفس اس کی جب تک اصلاح نہیں ہوتی تو ہمارے تمام اعضاء غلط استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب غلط استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لیے اپنے نفسوں کی اصلاح کرنی چاہیے جو ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر لیں, اور جس وقت تک یہ نہیں ہوئی تو پھر احتیاط کے ساتھ مطلب جو ہے نا اس وقت تک اپنے زبان استعمال کر لیں. اور اس میں جو ہے نا مطلب کوئی ایسی بات نہ ہو. مثلا ایک بات اکثر بہت غلطی ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ آج کل کی بات کر رہا ہوں کہ کسی سے کوئی بات سن لی اس کو دوسرے سے کہہ دیا. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے بغیر تحقیق کسی کی بات سن کر آپ نے دوسرے کو بتایا تو وہ جھوٹ میں شمار ہو جائے گا. اب یہ بات اتنی زیادہ ہے آج کل کہ کوئی بھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ بات واقعی سچ بھی ہے سچ بھی نہیں ہے. اس کا مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ہمارے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ تھے, ریونڈ میں مقیم تھے. تو حضرت ہدایات دے رہے تھے, تو ہدایات کے دوران یہ فرمایا کہ بھائی دوستو, جب کبھی کوئی بیان میں بات سنو نا تو اس کو اس وقت تک دوسروں کے سامنے نہ کرو جب تک اپنے علاقے کے علماء سے تحقیق نہ کرو یہ بات صحیح ہے غلط ہے, ورنہ پھر جھوٹے بن جاؤ گے. اور مثال دینے کے لیے ایک آدمی کو اٹھایا, بھائی اٹھو بھائی گشت کے آداب بیان کرو. وہ اٹھ گیا, اس نے کہا گشت بہت اونچا عمل ہے, اس کے پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
رک جاؤ. کس سے سنیں؟ بھائی گشت بہت اونچا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن سارے گناہ معاف ہونے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ سارے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اگر کوئی قاتل آپ کے ساتھ گشت کر لے تو کیا اس کا قتل کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ کتنی اچھی مثال دی. ویسے آج کل یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے باقاعدہ. یعنی کوئی کرپشن کرتا ہے، کہتے بس اجتماع میں چلے جائیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں، کوئی دھوکے کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، بس اجتماع میں چلے جائیں گناہ معاف ہو جائیں گے. بھئی ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کا قانون ان تمام چیزوں سے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کا قانون موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ کی بات، وہ توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یعنی آپ نے اللہ پاک یہاں توبہ کر لیا، اس کا قانون یہ ہے کہ اگر نماز قضا ہوئی ہے تو نماز قضا پڑھنی پڑے گی، توبہ بھی کرو. تو زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج نہیں کیا تو حج کرنا پڑے گا، روزے نہیں رکھے تو روزے رکھنے پڑیں گے، اور توبہ بھی کرنا پڑے گا، معاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ پاک کے ساتھ براہ راست معاملہ ہے. لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ معاملہ ہے، یعنی کوئی معاملات کی بات ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے لیے آپ کو 2 دفعہ کہ معافی مانگنی پڑے، اللہ سے بھی اور اس بندے سے بھی. اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو پھر وہ معافی نہیں ہے. تو معاف کرنے کے لیے اگر وہ یہ بتا دے کہ بھائی میرا حق دے دو، تو پھر دے دو. حق جب تک نہیں دو گے تو وہ معاف نہیں کرتا، تو پھر اس وقت میں معافی تو نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہمیں گویا کہ سیکھنی پڑے گی کہ ہم لوگ جو ہے نا شریعت کے جو حدود ہیں ان کو ہم جانیں. اس کے لیے علماء کرام کے ساتھ ہمارا تعلق ضروری ہے. اور یہ فرض عین علم کے بارے میں اکثر بات عرض کرتا ہوں، لیکن اس کو بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں. یہ فرض عین علم اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں وہ فوری باتیں جو ضروری ہے سب کے لیے وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. جیسے یہ توبہ کی بات، اگر توبہ کی بات کسی کو معلوم نہ ہو صحیح معنوں میں، تو پھر تو ظاہر مطلب اس کی پوری زندگی میں مسئلہ ہوگا. اب ایک آدمی ہے، وہ ماشاءاللہ غلطی اگر اس سے ہو جاتی ہے وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی پھر توبہ کر لے، پھر غلطی ہو پھر توبہ، اس کی ساری توبہ قبول ہو رہے ہیں، اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی ہے توبہ کر ہی نہیں رہا یا توبہ مکمل نہیں کر رہا تو اس کا توبہ تو پھر قبول نہیں ہوگا، مطلب وہ تو خطرے میں. اب دیکھیں توبہ مکمل کیسے نہیں ہو رہا. توبہ کی 3 لازمی شرطیں اور 4 اضافی ہے، وہ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہے جس کو مطلب خاص حالات میں. پہلے یہ ہے اس عمل پہ نادم ہونا، ندامت اختیار کرنا. یہ تو توبہ کے ساتھ لازم ہے، کیونکہ جو بھی توبہ کرے گا تو کم از کم نادم تو ہو گئی. دوسری بات اس سے رک جانا، کم از کم اس وقت رک جانا. تیسرا یہ کہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ 3 چیزیں پوری ہو گئی تو توبہ عمومی طور پر پورا ہو گیا. خصوصی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے انسان کا حقوق کا، تو وہ تو ان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے معافی پر یا اس کی ادائیگی پر ہوگا، اور یا جس کا قضا وغیرہ ہو تو اس کو کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد یہ اضافی. تو اگر یہ 4 شرطیں پوری ہو گئی تو ماشاءاللہ توبہ ہو گیا. اور پھر دوبارہ گناہ ہو گیا پھر دوبارہ توبہ کرے، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا پھر دوبارہ توبہ کرے. بلکہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے توبہ میرے گناہ نے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، وہ ہر بار جب بھی اس سے گناہ ہو تو توبہ کر لیا کرے، اور یہ پکا ارادہ کرے کہ میں کسی وقت بھی توبہ کو نہیں چھوڑوں گا. تو انشاءاللہ اللہ شیطان اس سے خود ہی گناہ چھوڑوائے گا. کیوں؟ اگر وہ توبہ کرتے ہو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھتا ہے ساتھ، تو شیطان کہے گا گناہ تو اس کا توبہ سے معاف ہو گیا، وہ 2 رکعت صلاۃ توبہ میں اس کو اجر مل گیا، یہ اس نے ترقی کر لی، تو خواہ میں اس کو خراب کرنے کے لیے گناہ کروانا چاہتا ہوں، یہ تو ترقی کر رہا ہے اس کی جگہ سے، تو لہٰذا اس سے گناہ ہی ختم کروا دو. تو شیطان مجبور ہو جائے گا، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ کو. تو یہ بار بار جو توبہ کرنا ہے یہ اس کو انسان عادت بنا لے. یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت کامیابی کی کنجی ہے. بہرحال میں کچھ احادیث شریفہ ہے اس کے بارے میں وہ سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے اور اس کے دونوں رانوں کے درمیان میں ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. بخاری شریف. ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں اکثر لوگ ایک اشکال ذہن میں رکھتے ہیں کہ 2 باتیں پوری دین تو نہیں ہے.
یہ پورا دین تو نہیں ہے، تو بہت سارے دین کی باتیں تو اور بھی ہیں، تو کیسے مطلب اس طرح ہو گیا؟ تو ان سے ہم کہتے ہیں خدا کے بندو، جو وعدے اللہ کے ہیں اور جو اللہ کے رسول کے ہیں ان پہ عمل کر لو، باقی چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اس کی برکت سے ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہی بہت بڑی چیز ہے. اگر کسی کے لیے جنم ضمانت کا ارادہ فرما دے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اپنے آپ کو اس صف میں شامل کر لو، ہاں، جس میں یعنی گویا کہ وہ نظر کرم ہوتا ہے، تو پھر باقی باتیں اللہ پاک کر دے گا. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. یہ متفقن علیہ حدیث شریف ہے. اس زمانے میں گالی دینے کی برائی دلوں سے بالکل نکل گئی ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو خوشی کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں. خدا کی فنا فسق کی بات اور اس کو اس طرح بے دھڑک کیا جائے. بہت سارے لوگ گالیوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے، آپس میں گپ شپ میں اس کو بے تکلفی سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دینا. اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. اور گالیوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گالی مطلب جو ہے نا انسان کی زبان پہ گالی گلوچ آنا شروع ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. ہاں جی، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. بہت خطرناک بات ہے. اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. اور چغل خور کو فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ بھائی، چغل خور کو کیا فائدہ ہے سوائے ایک خبث باطن کے کہ ایک انسان دوسروں کے نقصان سے خوش ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ اور کون سی چیز ہے اس میں؟ بلکہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے ہمارے کھیلوں میں، بعض لوگ بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں شغل کے طور پر، کہ کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو اس طرح اپنے ناخنوں کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کی لڑائی بڑھے گی. بڑھے گی نہیں بڑھے گی، نیت تو ہو گئی نا. وہ تو بڑھتی ہے نہیں بڑھتی وہ تو ایک ممکن ہے ایسے ہی خیال ہو، لیکن نیت تو ہو گئی نا بڑھانے کی. تو یہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کام خراب ہو جائے گا. اور آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک سچ نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. ہاں جی، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قول و فعل کے جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے سے ارشاد فرمایا، کیا ہے تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے جو اس کو ناپسند ہو. عرض کیا گیا تو فرمائی اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں ہو جس کا تو ذکر کرے تبھی تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات ہو ہی نہیں جو تو ذکر کر رہا ہے تب تو نے اس پر بہتان باندھا جو غیبت سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مطلب یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی یہ تو پہلے سے اس میں موجود ہے، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں. بلکہ بعض لوگ تو کہ میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں. بھئی اگر سامنے کہہ سکتا تو غیبت تو ہے نا، وہ تو ایک اور مزید ڈٹائی ہوگی. لیکن بہرحال اس وقت وہ غیبت ہی ہے کیونکہ وہ موجود نہیں ہے. اور اس غیبت کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے کہ وہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کے سامنے کرو تو اس پہ وہ ناراض ہو جائے. بے شک اس ناراضگی اظہار نہ کرے، بعض دفعہ اظہار نہیں کرتا، کوئی مسئلہ آتا اظہار نہیں کرتا، لیکن ناراض تو ہو جاتا ہے. بلکہ کسی اور وقت میں بتا بھی دیتے، دیکھو یار اس نے میرے خیال نہیں کی، اس قسم کی بات کر لی، تو ناراض تو ہو گیا تھا نا. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی. ماشاءاللہ 20 پر بات ہوئی. نیز ارشاد فرمایا کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ مقصود نہ ہو. یہ بہت بہت بڑی علم کی بات ہے. انسان اپنے وقت کو بہت بچا لیتا ہے. مثال کے طور پر میں سیاست پہ ڈسکشن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے اگر کوئی صحیح طریقے سے کرنا چاہے، لیکن فروٹفل طریقے سے ہو. وہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اس سے واقعی اس سے فائدہ ہو رہا ہو. اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، جسٹ میں اپنا وقت اس پر لگا رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، کسی اور کا وقت بھی ضائع کر رہا ہوں. اس وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں یہ ہمارے اسلام آباد ہے نا، یہ عجیب شہر ہے. یعنی اس کے اندر جو لوگ ہیں نا، سیاست پہ سب سے زیادہ ڈسکشن کرنے والے یہی لوگ ہیں. لیکن جس وقت الیکشن کا دور آ جائے نا تو یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ووٹ نہیں دیتے. تم لوگوں نے پورے سال ڈسکشن کس پر بنیاد پر کیا ہے؟
ہاں، اس پر کہ صرف مجلس کو رونق دینے کے لیے آپ نے اس پہ ڈسکشن کیا، جب وقت آ گیا کچھ کرنے کا اس وقت آپ نے میدان چھوڑ دیا. تو یہ بہت عجیب حالت ہے کہ ہم اپنے وقت. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں. یہ طالب علم ہوتے ہیں نا، طالب علم جس وقت پیپر ہو جاتا ہے نا اور یہ باہر آتے ہیں تو بہت غصے میں ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں کہ استاد نے ایسا پرچہ بنا دیا ہو، ایسا نہیں ٹھیک نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، مطلب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم بھی طالب علم تھے، یہی کرتے تھے. آج ایک دن خیال آیا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ خدا کے بندو، اگر ہم یہ پورا دن اس پر لگا لیں تو کیا ہمارا ایک نمبر بڑھ جائے گا؟ ایک نمبر بھی نہیں بڑھے گا. جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. البتہ اگلے پیپر کے لیے تیاری اگر میں کروں گا تو اس میں میرے کئی نمبر بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ اس میں میرے ذمہ وہ کام. تو میں بجائے اس پہ ڈسکشن کروں، اس کو میں پی لوں، چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب جو ہے نا مطلب یہ کہ اب میں اگلے کے لیے تیاری کر لوں کہ جو میں نے اگلا پیپر دینا ہے اس کے لیے میں تیاری کر لوں. یہی اصل میں بنیادی چیز ہے کہ جس چیز میں مجھے فائدہ ہے وہ کام میں کروں، جس چیز میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے میں اپنے آپ کو ہٹا دوں. لطیفہ سا ہے، لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے، اگرچہ وہ حالات ہمارے اندر ہیں لیکن اس پہ لطیفہ بنایا. کسی وقت میں ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے، وہ کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے تھے. ہاں جی، تو اس طرح کوئی اور بھی تھے، کچھ اور کام کرنا چاہتے تھے. تو لطیفہ بنایا کہ فلاں جگہ چلے گئے جی، وہ کیا ہے؟ وہ فلاں کام کرنے چلے گئے جو اس کا کام نہیں تھا. اچھا پھر وہ کیا کام کر رہے؟ وہ فلاں کام کرنے چلے گیا جو اس کا کام نہیں تھا. پھر وہ کیا کام کر رہے؟ فلاں جگہ چلے گئے جو اس کا کام نہیں تھا. بھائی جو اپنا کام ہے تو نے چھوڑ دیا، وہ دوسروں کام کر رہے ہو. سوال ہی نہیں پیدا کہ دوسروں کا کام کر سکو. ظاہر تمہارے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نظام بھی نہیں ہے، تو کیسے دوسروں کا کام کر سکتے ہو؟ جیسے مثال دیتا ہوں، چیف جسٹس، وہ اس کے سامنے کتنے مقدمے پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں. ہاں جی، اب وہ ہزاروں مقدمے چھوڑ کے اگر کالا باغ ڈیم بننا شروع کر دے تو خدا کے بندے وہ انجینئر کیا کرے گا؟ اس نے تو ظاہر وہی کام کرنا ہے نا. تو اس قسم کی باتیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو مفید ہو، جو ہم کر سکے، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں اب ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے بارے میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم لوگ ان کو پہنچا رہے صحیح بات یا نہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ اگر اس بات کو کوئی سمجھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو نصف دین ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور دین ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا میں دو رویا ہو کہ اس کے منہ پر اس کی بات کہے اور اس کے منہ پر اس کی، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی. انا للہ و انا راجعون. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یعنی گویا کہ ہر ایک کے ساتھ جیسے مطلب یعنی کہ ان کی بات کا یس کہنا. وہ ایک دفعہ ایسے ہوا، ایک نواب صاحب تھے تو اس کے دوست آ گئے، وہ فیصلے کر رہے تھے. کہتے جی مجھ سے بھی کچھ فیصلے کرواؤ نا. دوست تھے. کہتے اچھا آ جاؤ. بیٹھ گیا. وہ مدعی کو بلایا گیا. جی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے ساری سٹوری سنائی. کہتے تو ٹھیک کہتا ہے. جناب صاحب نے کہا اس دوسرے سے نہیں پوچھنا. تو کہتے اچھا پھر وہ اس کو بھی لے آؤ، مطالعے جو تھا. تو آ گیا. اس نے کہا تم بس سناؤ. تو اس نے ساری بات سے کہتے تم ٹھیک کہتے ہو. ہاں جی. تو نواب صاحب نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا، تو غلط کس نے کہا؟ کہتے ٹھیک تو آپ بھی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ خواہ یعنی ایک آدمی سے اس کی طرف بات کرنا، دوسرے آدمی سے اس کی طرف بات کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ نقصان کی بات ہوتی ہے. آپ صحیح بات کا ساتھ دیں، غلط بات سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کا ساتھ نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو آر دلائی ہو تو مرے گا وہ شخص جب تک کہ اس گناہ کو نہ کر لے. راوی نے کہا کہ آپ کی مراد یہ کہ اس گناہ سے آر دلا دے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو. بعض ہوتے ہیں نا، جیسے اللہ پاک بچائے کسی نے بہت غلط کام کیا ہو اپنے زندگی میں اور توبہ کر لے اور پھر ٹھیک مسلمان بن جائے. اس کو جو دوسرے لوگ ہیں نا، جو ان کے قریبی پڑوسی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بار بار بتاتے ہیں وہ تم تو ایسے تھے، تم تو ایسے. بھائی تھے نا، اب تو نہیں ہے نا. بھائی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایک بار اسلام کے بڑے دشمن تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا جانی دشمن، ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن، لیکن جس وقت اسلام لائے تو پھر اسلام کے سپاہی ہو گئے. اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ کل آپ کا جو خیمہ تھا میرے نزدیک سب سے برا تھا، آج آپ کا خیمہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اچھا خیمہ ہے. کہ پلٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اسلام سے دولت عطا فرما دی، اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو اس طرح اگر کوئی گناہ سے توبہ کرے، بھائی کفر سے آنا زیادہ بڑی چیز ہے یا گناہ سے واپس آنا زیادہ بڑی چیز ہے؟ تو اگر کفر کی گناہ معاف ہے تو توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کا قانون ہے. تو جس وقت اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، پھر تم کون ہو اس کو آر دلانے والے؟ تو جو آر دلاتے پھر اللہ پاک کا اس پر غصہ ہے، جو اس کو آر دلاتے اللہ پاک کا اس پر غصہ ہے. اور غصے کا مطلب یہی ہے کہ پھر اس سے موت سے پہلے پہلے وہ گناہ ہو جاتا ہے جس سے وہ دوسرے کو آر دلاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. یہ نہیں ہے مطلب قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف یہ جس بزرگ نے لکھا ہے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، حضرت امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے اپنے وقت کے. تو ایک قسیم نامی تھے، وہ جو ہے نا مطلب عالم تھے، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تو شرک کر رہا ہے. اس وقت کے اہل قلوب جتنے بھی تھے، اللہ والے علماء مشائخ، ان نے ان کو بہت سمجھایا کہ خدا کے بندو یہ بہت مقبول بندہ ہے، اپنے آپ کو خراب کر لو گے، ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے پیچھے نہ پڑو. لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ مسلسل تو شرک کر رہا ہے، تو مشرک ہے، یہ اگر اخیر میں عیسائی ہو کر مر گیا. یہ قسیم جو تھا وہ عیسائی ہو کر، اب عیسائی کتنے برے مشرک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہاں جی، اور ان کو خدائی میں شریک سمجھتے ہیں. تو وہ اس حالت میں مر گیا. اب کیوں؟ ایک اللہ والے کو جو مطلب اس نے مطلب مشرک کہنا شروع کیا. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اگر کسی نے توبہ کی ہے تو کبھی بھی اس کو آر نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ایک خاتون چین سے آئی تھی، بیائی گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی. تو ہمارے گھر والے ان سے جب ملتے تو ان سے دعائیں لیتے، اس کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بڑی پاک خاتون ہے، کہ آپ کافر سے مسلمان ہو چکی ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور یہ واقعتاً ایک بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے مذہب چینج کرتا ہے اور آتا ہے، تو اس طریقے سے جو اپنے گناہوں کی زندگی سے مطلب آتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. نیز ارشاد فرمائے کہ اپنے بھائی کے رنج پر خوشی ظاہر نہ کرنا، شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے. یہ آپس میں خاندانوں میں مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپس میں کھچڑی پکی ہوتی ہے نا کچھ. تو اب اگر کوئی آدمی کسی کو مطلب ظاہر ہے کہ کوئی چچا زاد ہے یا ماموزاد ہے جو بھی ہے، اب اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو نا ہم نہیں کہتے تھے. تو معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کو بچا دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے. ہاں جی. ارشاد فرمائے کہ جب فاسق کی تعریف کی جائے تو خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عرش اس کی وجہ سے ہل جاتا ہے. فاسق وہ جو ظاہراً اعلانیہ گناہ کرتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے. تو یہ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اگر آپ اس کی تعریف کرتے تو آپ دین کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ دین کو چیلنج کر رہے ہیں. یعنی دین جو ہے نا آپ کو اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے، وہ دین کا مخالف ہے، یعنی کلا، اور پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ بہت غلط. یہ ہمارے دفتروں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ وہ جو باسز ہوتے ہیں، اب وہ جیسے بھی ہوتے ہیں، اب ان کی ایسے خوشامد کی جاتی ہے، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو سارا معاملہ یہی ہوتا ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ایک طاق لگانے والا تیار و موجود ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم منہ پر تعریف کرنے والے کو دیکھو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کا کم از کم مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو، اس کی بات نہ مانو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے تو اس پہ باقاعدہ عمل کیا تھا. وہ کسی نے ان کی تعریف کی تو مٹی اٹھا کے ان کے منہ میں دے دی. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ ظاہر حدیث شریف ہے، کوئی تو اس پہ عمل کرے گا نا. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ واقعتاً یہ کہتے ہیں ایک حدیث شریف میں اور بھی ہے کہ آپ نے تو اپنے بھائی کی گردن مار دی. جو تعریف اس کی وجہ یہ کہ تواضع یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عجب اور تکبر یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اب اگر آپ نے اس کی تعریف کر دی تو منہ پر، تو آپ نے اس کو عجب اور تکبر میں مبتلا کرنے کے لیے راستہ بنایا. تو اس کے لیے مفید ہے، نقصان دہ ہے؟ تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس وجہ سے منہ پر تعریف نہیں کر، ہاں پیٹھ پیچھے تعریف کرو.
آپ کہہ دیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے یہ ماشاءاللہ، تو ٹھیک ہے اس کو، لیکن منہ پر نہ کرو کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے اس کو۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ یعنی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ تشریف لائیں، آئندہ بھی تشریف لایا کریں اور ماشاءاللہ ان مجالس سے فائدہ اٹھا لیا کریں۔ اور الحمدللہ مفتی صاحب جو یہاں پر ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی گھر والی دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ یہ ایک جیسے مشک ہوتا ہے کسی بوری میں، اور اس سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو استفادہ لوگ کرتے ہیں تو ان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، مشک کی بوری کو کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ کچا ماشاءاللہ سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب رکھے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، وآتنا ولا تحرمنا، واسرنا ولا تؤثر علینا، واردنا وارض عنا، اللہم اشف مرضنا مرضى المسلمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر حالت کو درست کر دے، اور یا العالمین ہمیں اپنے نفس کی ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ فرما۔ یا اللہ ہماری نفسوں کی پوری پوری اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، عقل فہیم عطا فرما دے، نفس مطمئن عطا فرما دے۔ یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کاموں کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچا دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا العالمین افراد تفریط سے ہمیں محفوظ فرما دے، شیطان کے کہے سے ہمیں العالمین بچا دے، یا العالمین اس کے وسوسوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں صادقین کے ساتھ کر دے، مقربین کے ساتھ، محبوبین کے ساتھ، محبین کے ساتھ، اور یا العالمین ان لوگوں کے ساتھ کر جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کر دے، یا جو جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں ہمیں اپنا دیدار پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، عمل نامہ دائے حد سے نصیب فرما دے، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پوری صراط کی مشکلات سے، جہنم کے آگردوے سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فوز و برکات سے مکمل اور وافظ عطا فرما، اور جو ہمارے کابر ابھی حیات ہے ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ پاکستان کو یا العالمین ہر قسم کے مصائب سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ پاکستان کو، سعودی عرب کو، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب کو معاشی طور پر مستحکم کر دے۔ یا العالمین کسی اور کا سلیسی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کسی بھی طرح ہمیں اپنے یا العالمین تو اپنی حفاظت سے یا اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہماری ہر حالت میں جیسے ایک بچے کی حفاظت ہوتی ہے اس طرح ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو شریر لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اول ان کو ہدایت عطا فرما دے، اگر ہدایت ان کی یا اللہ العالمین قسمت میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ یہ ملک پاکستان تیرے نام پر بنا تھا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس مقصد کو پورا کروا دے، اور یا اللہ یہاں پر اپنے نام کو یا اللہ اپنے نام کو جاری فرما دے، اور یا اللہ اپنے نام کے قانون کو جاری فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ پوری مدد فرما دے اور ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ دجال اگر ہمارے دور میں آ گیا تو اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں شامل فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تجھے چاہتے ہیں، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون اور محبت اور یا اللہ صلح و فلاح یا اللہ العالمین رکھتے، اور یا اللہ العالمین جو شر کی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں اللہ ان کو ہمارے گھروں سے نکال لے۔ یا اللہ ہمارے جیبوں کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے یا اللہ اس کے شر سے بھی ہم سب کو بچا دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نظروں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے زبانوں کی، ہمارے دماغوں کی، ہمارے ہاتھ پاؤں کی، ہمارے تمام جسم کے اعضاء کی حفاظت فرما دے، ان کو کسی قسم کی غلط کام میں یا اللہ مشغول ہونے سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، سر پر ناراض نہ ہو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔